السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہم 7th کلاس کا چیپٹر پڑھیں گے غزوہ حنین۔ اس کے لیے آپ لوگ اپنی بک کا پیج نمبر 38 اوپن کر لیجئے۔ اسباب: فتح مکہ کے بعد لوگوں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد بہت زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن بعض قبیلے کی جمع ہے، لیکن بعض قبائل پر اس کا الٹا اثر ہوا۔ قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف، یہ دونوں الگ الگ قبیلے ہیں اور یہ قبیلوں کے نام ہیں۔ قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی یہ مسلمانوں کے خلاف تھے دونوں قبیلے۔ یہ قبیلے جنگجو یعنی لڑاکے تھے، جنگ لڑتے تھے اور فنون جنگ کے ماہر تھے اور اس بات سے خائف تھے یعنی ڈرتے تھے، فنون جنگ یعنی جنگ کرنے کے طریقے، اور یہ اس بات سے خائف تھے یعنی ڈرتے تھے کہ مسلمان ان پر حملہ کر کے ان کی ریاست کا یا جو ان کا چھوٹا سا شہر تھا اس کا خاتمہ نہ کر دیں، اسے ختم نہ کر دیں۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے ساتھ کچھ اور قبائل کو بھی ملا لیا، یعنی کچھ اور لوگوں کو ملا لیا۔ آخر کار قبیلہ حوازن کے رئیس مالک بن عوف کی سرکردگی یعنی اس کی لیڈرشپ میں مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا لشکر روانہ ہوا اور حنین کی وادی میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ ایک بڑا لشکر تیاری کر کے چلا گیا مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے، اور حنین ایک وادی کا نام ہے، وہاں پر پڑاؤ ڈالا یعنی خیمے لگا لیے۔ یہ وادی مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے۔ یہ وادی مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے۔ اس مقام کو اوتاس بھی کہتے ہیں۔ لشکر اسلام کی روانگی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی تیاریوں کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوراً مقابلے کی تیاریاں شروع کیں اور آخرکار شوال 8 ہجری میں مسلمان حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں 2009 مسلم بھی شامل تھے، یعنی 2000 ایسے لوگ تھے اس لشکر میں، مسلمانوں کے لشکر میں، جو نئے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں دشمن کے مقابلے کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلے، جبکہ کافروں کی تعداد 4000 تھی۔ اس موقع پر بعض مسلمانوں کی زبان سے بے اختیار یعنی اچانک یہ الفاظ ادا ہوئے کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، یعنی انہوں نے ایک دم سے یہ ورڈز بول دیے۔ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی یہ بات پسند نہ آئی۔ قرآن مجید میں اس کا یوں اظہار کیا گیا ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی، اور جنگ یعنی حنین کے دن جب کہ تم اپنی جماعت یعنی اپنے گروپ کے، اپنے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، کثرت کسی چیز کا زیادہ ہونا، فخر کرنے لگے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے یعنی کہ بہت کھلا ایریا تھا وہ تم پر تنگ ہو گئی، یعنی کیونکہ انہوں نے ایسے ورڈز بول کے کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے، اس کا مطلب ہے تو انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا تھا، جس کی وجہ سے جنگ کرنے میں انہیں بہت زیادہ مشکلات آئی تھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب میں نے تمہیں بہت سارے موقعوں پر مدد کی ہے اور ہمیشہ اپنی مدد کے ذریعے تمہیں یہ جنگیں جتوائی ہیں۔ پھر یہ کہ پھر تم پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 25۔ واقعات: حنین پہنچ کر مقابلہ شروع ہوا۔ کافروں کے تیر اندازوں کا ایک دستہ وادی کی گھاٹیوں میں چھپا ہوا تھا۔ گھاٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ تھوڑی اونچی نیچی جگہ ہوتی ہیں، وہاں پہ ایک شخص آرام سے چھپ کر بیٹھ جائے تو وہ دکھائی نہیں دیتا۔ جوں ہی مسلمان وادی میں داخل ہوئے، تیر اندازوں نے دیکھتے ہی ان پر حملہ کر دیا۔ جو ہی مسلمان وادی میں داخل ہوئے تو کچھ تیر انداز ان گہری جگہوں پہ چھپے ہوئے تھے، انہوں نے حملہ کر دیا۔ اس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، یعنی وہ ایک دم سے حیران ہو گئے اور ڈر گئے۔ مسلمان ایسے منتشر کا مطلب ہوتا ہے بکھر جانا، ایسے منتشر ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف چند جانثار رہ گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے صرف چند لوگ رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اپنی جگہ پر قائم رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے تھے: انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں کو پکارا، اس پر مسلمان واپس لوٹے اور ایسی بہادری سے لڑے کہ اچانک لڑائی کا پانسا پلٹ گیا، یعنی لڑائی پہلے ہار رہے تھے مسلمان تو ایک دم سے جیت گئے۔ کفار بھاگ نکلے، ان کا ایک حصہ طائف میں قلعہ بند ہو گیا، ان کافروں کا جو ایک گروپ تھا اس میں سے جو مطلب کچھ لوگ تھے، ایک گروپ بن گیا، وہ طائف میں جا کر ایک قلعے میں چھپ گئے، جس کے ساتھ لشکر کا مالک جو تھا وہ مالک بن عوف بھی تھا، یعنی لشکر کا لیڈر مالک بن عوف بھی تھا۔ دشمن کی ایک جمعیت یعنی ایک پوری جماعت ایک گروپ اوتاس میں آئی، درمیان میدان میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ بن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت تھوڑی سی فوج اس کے مقابلے کے لیے بھیجی۔ ابو موسیٰ کے ساتھ تھوڑے سے فوجیوں کو بھیجا کہ جا کر یہ جو کافروں کی ایک فوج ابھی ایک گروپ آیا ہے اوتاس میں، ان کے ساتھ جنگ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، پیج نمبر ہے 40۔ نتائج و اثرات۔ غزوہ حنین کی ابتدا میں مسلمان منتشر ہوئے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا اس جنگ کا، غزوہ حنین کا، کہ جب جنگ شروع ہوئی تھی حنین کے میدان میں تو شروع میں مسلمان بکھر گئے تھے جب تیر اندازوں نے ان پر حملہ کیا تھا، جس سے انہیں پریشانی ہوئی۔ آخرکار وہ میدان کی طرف لوٹے جس سے انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اس غزوے کے نتائج اور اثرات بہت دور تک اس کا جو نتیجے کا اثر تھا، جو کنکلوژن تھا، وہ سامنے آیا، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ پہلا کیا تھا، اس لڑائی میں بالآخر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، مسلمان جیت گئے تھے یہ جنگ، کافروں کو شکست ہوئی تھی اور ان کے 70 آدمی مارے گئے تھے۔ بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو جنگ کرنے کے بعد ہارنے والا جو ایک لشکر ہوتا ہے، آرمی ہوتی ہے، وہ جو چھوڑ جاتے ہیں سامان، وہ جب جیتنے والی جو آرمی ہوتی ہے وہ اکٹھا کر لیتی ہے تو اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ نمبر 4 جو ہے، اس جنگ میں بہت سے قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آئے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بھی شامل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خیال رکھا اور انہیں چند اونٹ تحفے میں دے کر رہا کر دیا۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے حصے میں آنے والے قیدیوں کو رہا کر دیا تھا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی کے لوگ تھے، خاندان تھے، ریلیٹیوز تھے، ان کے حصے میں جو قیدی آئے تھے ان کو رہا کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مسلمانوں نے بھی دوسرے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ مسلمانوں کے اس عمدہ سلوک یعنی اچھے سلوک کی وجہ سے بہت سے اور لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس لڑائی نمبر 6 ہے، اس لڑائی کے بعد جزیرہ عرب یعنی جو عرب تھا وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف دشمنی اور ہر قسم کی رکاوٹ ختم ہو گئی اور مسلمانوں کو اطمینان نصیب ہوا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ غزوہ حنین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر مسلمان اپنی کثرت پر غرور کرنے لگیں، یعنی اپنے زیادہ ہونے پر غرور کرنے لگیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ہم صرف یہ دیکھیں کہ ہم کتنے زیادہ ہیں، ہم تو کسی بھی مشکل سے ٹکرا سکتے ہیں، کسی بھی پرابلم کا حل نکال سکتے ہیں، تو وہ کیا ہوگا، یہ غرور میں آ جائے گی بات اور اس سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے گا۔ جب وہ اللہ پر توکل اور ہمت کر کے کام لیں گے، اس کی بجائے کیا کریں، اپنی کثرت، اپنے زیادہ ہونے کو نہ دیکھیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے ہمت سے کام لیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ جزاک اللہ۔